الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 21ویں مبارک رات ہے، جو آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے، اور ہم اس کا اپنے سبق کا آغاز جو کہ التکلم والمحادثہ عربی بول چال، التکلم والمحادثہ بالعربیہ عربی بول چال، اس کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے، سبق نمبر 3۔ تو اس میں ہم اپنے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں کہ پہلے ہم ایک ایک لفظ کے معنی سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تراکیب جو ناقص ہوتی ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں، پھر آگے ہم جملہ سیکھتے ہیں تاکہ ہم خود جملے ہمیں بنانے آئیں۔ تو آج سب سے پہلا جو ہم نے کلمہ سیکھنا ہے وہ ہے حتی۔ یہ بھی عربی کے جو 17 حروف ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الہ، ان 17 حروف میں سے حتی جو ہے ایک حرف ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، ٹل، انگلش کا جو لفظ ہے نا ٹل، TILL، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج جو میں نے سورت آپ کے سامنے سورہ قدر پڑھی ہے، اس میں بھی یہ استعمال ہوا، حتیٰ مطلع الفجر، یعنی فجر تک۔ ابھی بات ہمیں اکیلا اگر ہم یہ کہیں تو سمجھ نہیں آئی، اس لیے اس کو ترکیب ناقص کہتے ہیں کہ بات پوری اس سے واضح نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی یا آگے پیچھے بات ہو تو پھر سمجھ آتی ہے۔ تو ہم نے ایک جملہ بنایا ہے، شروع میں ایک لگا دیا، ایک لفظ صرف، اللیل حتی الفجر، او حتی مطلع الفجر بھی ہم کر سکتے ہیں، حتی مطلع الفجر۔ اللیل رات صبح طلوع ہونے تک ہوتی ہے، رات صبح تک ہے، صبح طلوع ہونے تک ہے۔ تو یہ آج اس نسبت سے جو آج کی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہم اس وقت عبادت کر رہے ہیں، یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ عبادت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی زبان سیکھیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تو ہم اس کی زبان سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے مع، ساتھ، انگلش میں ہم ود کے معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، مع، ساتھ، معنا، ہمارے ساتھ، معہو، اس کے ساتھ، مع زید، زید کے ساتھ، مع عمر، عمر کے ساتھ، مع جعفر، جعفر کے ساتھ، یعنی کوئی جس کے ساتھ کوئی ہو اس کے ساتھ یہ مع لگا دیں تو یہ اس کے ساتھ یہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے لگایا معنا، مع میں ساتھ اور نا ہمارے ساتھ۔ مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جعفر کس کے ساتھ ہے، آپ کہیں معنا، جعفر معنا، آپ کہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہے، تو آپ جواب دیں گے ہوا معنا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح سے کوئی سوال آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں کس کے ساتھ ہے، تو ہم یہ ساتھ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، معنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو استعمال کیا ہے، تو اس کا ہم کرتے ہیں
کہ جیسے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، تو ہم نے اس کو مختصر کر دیا اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ترکیب ہوتی ہے جس میں نامکمل بات ہوتی ہے، اس کے شروع میں ہم کوئی الف لام والا لفظ لگا دیتے ہیں، یا ہم کوئی ہاذا، ہاذہی، انا، انتا، نحنو، اس طرح کے لفظ لگا دیتے ہیں تو ہمیں وہ جملہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی نام لے کر کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ اس کا نام لے لیں، مثال کے طور پر محمد معنا، محمد ہمارے ساتھ ہے، جعفر معنا، جعفر ہمارے ساتھ ہے، یا کوئی بھی نام آپ لے لیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ود می، یا جس کو بھی آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اس طرح ما لگا کے اس کو آپ بول سکتے ہیں۔ اس طرح ایک لفظ عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں بعد، کچھ، بعض، اردو میں ہم اس کو بعض بولتے ہیں اور عربی میں بعدو ہوتا ہے۔ سم، سم کے معنی میں، انگلش میں ہم سم بولتے ہیں اس کو۔ اب اس کو ہم اگر ایک اس کا ترکیب بنائیں دو لفظوں کے ملا کے تو بعض الناس، یعنی لوگوں میں سے کچھ، بات ابھی مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں کچھ نہ کچھ ہمیں لگانا پڑے گا۔ مثلا ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں جو ہم نے یہاں لگایا ہے، آرا، میں نے دیکھا، آرا میں نے دیکھا، آرا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیکھا، آرا میں نے دیکھا، نرا، نون شروع میں لگائے تو ہم بن جاتا ہے، اور الف شروع میں لگا دے حمزہ زبر والا تو ہم میں بن جاتا ہے۔ آرا میں نے دیکھا، نرا اس نے دیکھا، یرا سوری وہ دیکھتا ہے، ارا وہ دیکھتا ہے، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا تو دیکھتا ہے، اور ارا میں دیکھتا ہوں، اور نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، دونوں اس کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی سے جو ماضی ہے وہ میں نے پہلے بول دیا تھا غلطی سے، وہ ہے رعا۔ رعا کا مطلب اس نے دیکھا، اس سے پھر رعیتا، تو نے دیکھا، رعیتو میں نے دیکھا۔ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ چیزیں ہم نے صرف میں سیکھنی ہیں۔ تو جب آپ علم صرف پڑھیں گے، جو صرف بول چال سیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علم الصرف اور علم النحو کے جو لیکچر ہیں وہ بھی ساتھ لیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے ساری وہاں سیکھ لینی تو یہاں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ خود جملے بنا سکیں گے، اس کی بجائے کہ آپ کچھ جملے یاد کریں اور پھر بھول جائیں۔ ارا میں دیکھتا ہوں، بعض الناس بعض لوگوں کو، میں بعض لوگوں، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں نرا بعض الناس، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں یرا بعض الناس، وہ دیکھتا ہے بعض لوگوں کو۔ تو اس طرح سے یہ پہلے کو فعل لگا کے پھر ہم یہ لگا سکتے ہیں، یہ اس طرح سے الفاظ کا استعمال جو ہے آپ کو آ جائے گا۔ لا کلا، اور اگلا لفظ ہے لا نہیں کلا۔ جب ہم نے یوں کہنا ہو کہ نہ بالکل نہیں، اس کے ساتھ ہم کلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں۔ ویسے تو ما کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا استعمال علیحدہ علیحدہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم علیحدہ سے سیکھیں گے۔ تو جب ہم نے نہیں بالکل نہیں اس معنی میں استعمال کرنا ہے، یہ نہیں نہ، جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں نہ، نو، یعنی اس کو نو کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں ہم، تو اس وقت یعنی ایک ہوتا ہے ناٹ، ایک ہوتا ہے نو، تو یہ لا کلا جو ہے ہم نو کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، نو نہیں، لا کلا ہوا نہ وہ نہیں،
بالکل نہیں نا، وہ نہیں، وہ بالکل نہیں. لا کلا ہوا مسلم نہیں، وہ بالکل مسلم نہیں. ہم اس کو یہاں یہ لگا سکتے ہیں لا کلا القادیانی لا کلا مسلم. قادیانی جو ہوتا ہے نو، وہ مسلم نہیں ہوتا. تو یہ بالکل اس کی نفی کرنے کے لیے ہم نو بولتے ہیں، نو. دوسرا قیلا لا جب اس طرح کہتے ہیں نہیں کے معنی میں، ناٹ، ناٹ کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہ پھر آگے اس کی قسمیں ہیں. ہم ایک استعمال جو مشہور ہے، میں نے آج وہ کیا ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ اور لا نبی بعدی حدیث میں استعمال ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ لا جو ہے یہ نفی جنس کا لا ہوتا ہے. یعنی ایک لا ایسا ہوتا ہے جس کے بعد جو کلمہ آتا ہے اس کے آخر میں زبر آتی ہے. یہ یاد رکھیے ذرا، یہ دیکھیے لا نبی، آخری اس کے بعد جو آیا ہے لا کے بعد اس کے آخر میں زبر آئی ہے، اس کے اندر اس کی جنس کی مکمل نفی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی تمام قسموں کی نفی ہو جاتی ہے. تو معنی کیا ہوگا جب ہم نے مکمل نفی کرنی ہو، جیسے یہ کلمے میں ہوتی ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو معنی کیا اصل میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا بھی معبود یا کوئی کسی قسم کا بھی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ نہیں ہے. تو یہاں تک تو بات نامکمل ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ. جب تک یہ جملہ نہیں بنے گا پھر تک مکمل بات نہیں ہوگی. جملہ کیسے مکمل ہوا؟ لا الہ الا اللہ. دیکھیے یہ جو زبر آ رہی ہے، تو یہ زبر ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ جو لا ہے یہ مکمل نفی کرنے کے لیے ہے، اس کی ہر قسم کی نفی کرنے کے لیے ہے جو آگے لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہی حدیث میں استعمال ہوا ہے، یہی لفظ ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں، لا نہیں، لا نبی، کوئی کسی قسم کا نبی نہیں. تو کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں ترجمہ اگر کیا جائے تو اس کے اندر بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا نہیں. تو اس کو جب پوری حدیث ہم بولتے ہیں لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کوئی کسی قسم کا نبی بھی نہیں ہے. اب دیکھیے آج کی رات کی برکت سے اتفاقاً یہ کلمات آ گئے. تو اگر کوئی بندہ جیسے مرزا قادیانی نے کیا کہ اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں، اس نے پہلے کہا جی میں ذلی نبی ہوں، جیسے اصل ایک چیز ہوتی ہے، ایک اس کا سایہ ہوتا ہے، میں آپ کا سایہ ہوں، نعوذ باللہ. تو یہ ایک قسم ہے. پھر اس نے کہا جی میں بروزی نبی ہوں. بروز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ چھپ گیا، دوسرا سامنے اس کی جگہ پہ آ گیا. یہ یہودیوں کا جیسے عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے دوسرے جنم میں تو پھر زندہ ہو کے کسی کی صورت میں آ جاتا ہے. تو یہ ہندوانہ تصور اور یہودیانہ تصورات تھے جو یہ لے کے آئے. تو اسی طرح اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی ایسا کہتے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر نعوذ باللہ مسلمان اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رسالت میں ختم نبوت کو ختم کر دیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری توحید بھی نہیں بچے گی. کیوں نہیں بچے گی؟ اس لیے کہ جب ہم نے اس لا کو مان لیا کہ کوئی کسی قسم کا ہو سکتا ہے تو پھر ہم خدا کے مقابلے میں ماننا پڑے گا کہ کوئی کسی قسم کا عبادت کے لائق بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے یہ کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شرعی نبی تھے، شریعت والے نبی تھے، میں تشریحی نبی ہوں، میں صرف تشریح کرنے والا ہوں. حالانکہ بعد میں اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں شریعت والا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر امر اور نہیں سارا کچھ نازل کیا ہے تو یہ شریعت ہوتی ہے. لیکن پہلے اس نے یہی کہا تھا. تو اگر ایسا مان لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں یہ کل کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہاں ہم نے یہ اصول مانا کہ کوئی کسی قسم کا الہ معبود، کوئی تشریحی، کوئی شرعی، کوئی ذلی، کوئی بروزی یا کوئی کسی قسم کا بھی، کوئی بندہ کوئی قسم بیان کر دیتا کل کو،
تو وہ ماننا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ نہ ہمارے پاس رسالت بچے گی، نہ ہمارے پاس توحید بچے گی۔ تو اسلام کے اندر دو بنیادیں ہیں، ایک توحید ایک رسالت، تو دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو آج الحمدللہ یہ بہترین ایک نقطہ ہے۔ میری جو پہلی ایز اے لیکچرر اپوائنٹمنٹ تھی وہ بھی مرزائیوں کے جو شہر روہ میں ہوئی تھی، اس وقت وہ روہ نام تھا اس کا، اب چناب نگر اس کا نام ہے۔ تو اس کے اندر گورنمنٹ کا کالج تھا، گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج، اس کے اندر میری 2 سال میں نے وہاں کام کیا۔ تو الحمدللہ یہ نقطہ میں نے جب بھی کسی سے بات کی، میں نے ان کے سامنے یہی نقطہ رکھا کہ کیا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ جب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریحی نبی ہو سکتا ہے، کوئی حضور کے بعد لا کے ہوتے ہوئے، لائے نفی جنس کے ہوتے ہوئے کوئی ذلی یا بروزی نبی ہو سکتا ہے، تو کیا کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں ہو سکتا۔ میں کہ پھر آپ کی عقل نہیں کام کرتی۔ اب کسی سے جواب لے گیا ہو تو آج تک الحمدللہ جہاں بھی میں نے بات کی ہے، وہاں بھی 2 سال میں رہا ہوں، ان کے ساتھ یہی بات میری ہوتی رہی، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، نہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے بھی ایک ایسا کلمہ استعمال کیا، اور وہی کلمہ اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے بھی استعمال کیا۔ آج کی رات کا جو 21ویں رات ہے رمضان شریف کی، آپ کے لیے یہ تحفہ ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ آپ عربی بولنے کی کوشش کیجئے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ سوال بھی کر لیجئے کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے گروپ میں دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔